یہ تعلیم دینی ہے اور یہ دنیاوی ہے، یہ تقسیم پتہ نہیں کب سے شروع ہوئی ہے۔ بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد یہ تقسیم بڑھتی گئی، حالانکہ مسلمان کے ہاں کوئی تقسیم نہیں کہ یہ علوم دنیاوی ہیں اور یہ علوم دینی ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھلا دیے تھے، بتلا دیے تھے، جن جن چیزوں کی، علوم کی زندگی بسر کرنے کے لیے انفرادی و اجتماعی طور پر ترقی حاصل کرنے کے لیے ضرورت تھی، وہ تمام علوم آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کوئی دنیا کی تعلیم دینے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہ اے نوح علیہ السلام ہمارے سامنے کشتی بنائیے۔ تو کیا نوح علیہ السلام دنیا کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے؟ معلوم ہوا کشتی بنانا، بری اور بحری جہاز بنانا یہ دنیاوی علوم نہیں، یہ دینی کام ہے، اس لیے کہ ان سے انسانیت کی بہتری ہوگی، ان کی زندگیوں میں آسائش پیدا ہوگی، آسانی پیدا ہوگی۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ وہ لوہے کے کام کو بخوبی جانتے تھے کہ اس سے کیا کیا چیزیں بنانی ہیں۔ تو کیا داؤد علیہ السلام دنیا کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے؟ یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ مسلمان کے ہاں ہر علم دینی علم ہے، اور قربان جائیے مدارس کے اس سسٹم پر کہ وہ دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ سب تعلیم دین ہی کی ہے، لیکن مروجہ موجودہ جو سائنسی علوم ہیں ان کو بھی اپنے نصاب میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور موجودہ دور کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تک و دو کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ جب دینی علوم کو حکومت کی سرپرستی حاصل نہ رہی، خالصتاً دینی احکامات سے انسانیت کو، مسلمانوں کو نابلد رکھا گیا، تو پھر علماء کرام نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اپنے مدارس میں ہر قسم کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مدارس کو چلانے والوں کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔